नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से पार्लियामेंट ने यह फैसला कर दिया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर अटैक करना है और अटैक की बाकायदा से तैयारी कर दी गई है। इसने पाकिस्तान के अंदर एक बहरानी कैफियत को जन्म दे दिया है। दूसरी तरफ काजी फाइल ईसा साहब ने इंसाफ तो नहीं दिया, इंसाफ के लिए लोग मर गए, लेकिन काजी साहब कह रहे हैं कि मैं कोई जमीन है मेरे पास, वो जमीन में डोनेट करने जा रहा हूं। यानी हैरत होती है पाकिस्तान के अंदर के इस मुल्क के अंदर हर बंदा रंगबाज है, हर बंदा अपने आप में एक फ्रॉड करता है, हर बंदा अपने आप में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। यह खबर भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश सोशल मीडिया पर घरों में, ड्राइंग रूम्स में, डाइनिंग रूम्स में डिस्कस हो रहा है। अवामी इनकलाब तो बांग्लादेश में है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये क्यों डिस्कस हो रहा है? क्योंकि इसलिए डिस्कस हो रहा है कि कुछ ना कुछ आहटें हैं जो कि महसूस हो रही हैं। बांग्लादेश से आपको वीडियो दिखाता हूं। पहले ये बांग्लादेशी बच्चे की वीडियो देख लें, उसके बाद आते हैं। ये मासूम बच्चा है और ये वहां के जो ठुल्ले हैं, वहां के जो पुलिस है, जिसने जुल्म किया, जिसने फस्तायत की इंतहा कर दी, जिसने 300 नौजवान मार दिए, जिसने 20,000 बंदा गिरफ्तार कर लिया है, ये वो बांग्लादेशी पुलिस वाले नहीं, पुलिस एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम नौकरी होती है। ये वो ठुल्ले हैं, ये वो लोग हैं जो असल में शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। इनकी फस्तायत की इंतहा थी, लेकिन आज इस बांग्लादेशी बच्चे ने इनके पेट में जाकर कोसुन्ने मारकर यह बता दिया है कि अवाम का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक जगह होती है जहां पर आकर अवाम रेजिस्ट करती है, एक जगह होती है जहां पर अवाम का डर खत्म होता है, और उसके बाद वो पेट में ठुल्ले को मुक्के मारती है, कोसुन्ने मारती है। ये वीडियो बराए मेहरबानी इस बच्चे के दोबारा देखें। ये आइकॉनिक वीडियो है, ये आइकॉनिक वीडियो और ये फैसला कुन वीडियो है। सिर्फ एक जुमला था और वो जुमला ये था कि हमने प्रोटेस्टर्स को कुचल देना है, कुचल देना है। ये अल्फाज शेख हसीना ने कहे कि हमने कुचल देना है। और उसके बाद तारीख गवाह है कि शेख हसीना वाजिद के बेडरूम की साड़ियां आज बांग्लादेश के अंदर अल्लाह दीता पहन रहा है, बांग्लादेश के अपने लोग पहन रहे हैं। और बांग्लादेश की जो शेख हसीना वाजिद जिसने अवाम को कुचलना था, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, उनके वार्डरोब की पर्सनल बिलोंगिंग्स अवाम ने दोनों हाथों में उठाई हुई हैं और वो बांग्लादेश की सड़कों पर घूम रहे हैं। माफ करिए अल्लाह ताला, अवाम फैसला कौन है? अवाम फैसला करती है, अवाम रियासत होती है, अवाम की राय मुकद्दम होती है, अवाम फैसला करती है। एक तरफ ना सिर्फ उन्होंने हसीना वाजिद को भगाया है, उसके बाद जो मिलिट्री के अंदर और बांग्लादेश की फौज के अंदर आज जो बहरूपिये बैठे हुए थे, जो जालिम बैठे हुए थे, उनके एहतसाब का भी वक्त शुरू हो गया है। यह खबर आ रही है कि मेजर जनरल जियाउल हसन हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोजीशन इन द बांग्लादेशी आर्मी। इस जर्नल को, मेजर जर्नल को बांग्लादेशी आर्मी से निकाल बाहर फेंका है, इसके बैज शायद उतार दिए हैं, इसकी शर्ट छाती को फाड़ा गया है और कहा यह गया है कि ये जो बंदा था, जनाब मेजर जनरल जियाउल हसन, हु इज एसोसिएटेड विद वेरियस हेनियस क्राइम्स इंक्लूडिंग इनफोर्स डिसअपीयरेंस। ये बंदे उठाकर गायब करता था, ये डालों में बंदे गायब कर देता था, ये तह खानों में लोगों को डालता था। और इसके बाद कहते हैं कि जनाब इसने काफी सारे मर्डर्स भी किए हैं। लिहाजा बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि फौज के अंदर वो सारी शख्सियात के लोग, बहरूपिये जिन्होंने लोग उठाए, लोगों पर जुल्म किया, गायब किए हैं, उन्हें मुल्क से बाहर नहीं जाने देना। और साथ साथ जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वाज़ेह ये ऐलान कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं कि जो फौज ये सोच रही है कि वो एक उबरी सेटअप लेकर आएगी, उबरी हुकूमत कायम कर देगी, फौज का जो उबरी हुकूमत होगी उसे भी हम तस्लीम नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे जब तक हमारी सोच के मुताबिक, हमारी मंतक के मुताबिक यहां पर अबूरी हुकूमत नहीं आती। तो बांग्लादेश एक टेस्ट केस बन गया है, बांग्लादेश एक मिसाल बन गया है और मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न तारीख में बांग्लादेश ने बहुत सारी चीजें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। अब पाकिस्तान के अंदर क्यों डिस्कस हो रहा है, उसकी वजह मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर उन्होंने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर हमारे करीब में, पड़ोस में इनकलाब दस्तक दे रहा है। 3 बंदे भाग चुके हैं। अशरफ गनी अफगानिस्तान से जहाज पर भागा है, राजा पाकसा श्रीलंका से जहाज पर भागा है और फिर जनाब हसीना वाजिद जहाज पर भागी है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं कि जनाब होश के नाखून लें, नहीं तो भागा नहीं जाएगा। सैयद साहब को सुन लें। कोई बंदा एग्जाम्प्ट, कोई हुकूमत, कोई रजीम एग्जाम्प्ट नहीं हो सकती लॉ ऑफ नेचर का। जहां जुल्म होता है, जहां ज्यादती होती है, वो हजरत अली का बड़ा अच्छा कॉल है कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं चल सकती। अब इसी इंटरव्यू के दौरान मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं कि जिन ममालिक के अंदर 3 आर होते हैं, रिगिंग, रेजिस्टेंस और रिप्रेशन, 3 आर होते हैं, उस मुल्क के अंदर ऐसा इनकलाब आ जाएगा, कल आएगा या शाम को आएगा, लाजमी आता है। पाकिस्तान में बदतरीन रिगिंग हुई है, रिप्रेशन तो अभी तक जारी है, इंटरनेट बंद है और सारी चीजें बंद हैं। और रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस तो खैर छोड़ दें, फैशिज्म है जो कि इस मुल्क के अंदर मौजूद है। लेकिन अवाम जाहिर है इस सारी चीज को रेजिस्ट कर रही है, अवाम सड़कों पर मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन अभी तक
یہ لاوا پک رہا ہے، اور اگر یہ لاوا پھٹے گا تو یقین مانیں کہ شیخ حسینہ واجد پھر بھی اسے جہاز میں اثر آ گیا تھا، آج شاید نہیں آئے گا. اب چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ سے یہ کنٹروورشل ترین بل ہے جو کہ منظور کروا لیا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ سے اب لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے. پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں. پارلیمنٹ نے، مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے معزز ججز کے اوپر حملہ کر دیا ہے. یہ حملہ ہے، یہ لائن ہے جو کہ کراس ہو گئی ہے. مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، اور مخصوص نشستوں پر حکومت ایک کنٹروورشل ترین بل لے کر آئی ہے جہاں پر 13 ججز کا متفقہ فیصلہ، میجورٹی فیصلہ. 8 ججز نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا تھا، ایون 11 ججز نے یہ کہا تھا کہ 13 جنوری کے کالے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے. اس کے حوالے سے ایک بل پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ سے جیلم سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت لے کر آئی ہیں، پارلیمنٹری لے کر آئی ہیں، اور اس کے بعد اسے منظور کر لیا گیا ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور. حکومت مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر کرنے کی کوشش ہے. ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور، حکومت نے غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی ہے. مونس الہی صاحب لکھتے ہیں نقلی اسمبلی میں آئین پاکستان کی روح کے منافی الیکشن ترمیمی ایکٹ بل 2024 نامنظور ہے. لگتا ہے بنگلہ دیش میں ہونے والے جعلی الیکشن کے خلاف عوامی ایکشن سے مینڈیٹ چوروں نے کچھ نہیں سیکھا ہے. اب جو بل منظور کروایا گیا اس کے اندر 2-3 بڑی کلیئر واضح طور پر سوچیں نظر آتی ہیں. ایک تو کہ جناب جو ججز نے یا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جناب کوئی بھی بندہ یا جو کوئی بھی آزاد کینڈیڈیٹ جب ایک پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دوسری کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، اور پھر کسی بھی ایسی پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی جس نے لسٹ نہ جمع کروائی ہو. حالانکہ حالات آپ کے سامنے ہیں، واقعات آپ کے سامنے ہیں. کس طریقے سے ایک بدترین روندا گیا پاکستان کو. اور لیکن اب یہ جو کنٹروورشل ترین بل ہے یہ قومی اسمبلی میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اسمبلیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اب دوسری طرف پاکستان کے اندر ہونا تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر انصاف دیا جاتا، وقت کا قاضی انصاف کرتا، انصاف کا ترازو چلتا. لیکن قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں زمین دوں گا، میں اپنی زمین دوں گا. اب اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی رنگ بازی ہے جو کہ ہوئی ہے. ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور ان کے خاندان نے 31,680 مربع فٹ زمین حکومت کو وقف کر دی ہے. اب جب میں نے یقین مانے 31,680 مربع فیٹ پڑا تو میں نے سوچا 2 شہر آباد ہو جائیں گے، شاید دیہاتوں کے دیہات آباد ہو جائیں گے. آدھا ملک قاضی صاحب نے ڈونیٹ کر دیا، اتنی بڑی جاگیر قاضی صاحب نے دے دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب 77ویں جشن آزادی کے موقع پر قاضی فائد عیسیٰ فیملی اپنی زمین قوم کے نام کر دے گی، زمین قوم کے نام ڈونیٹ ہو جائے گی، اور قوم اس زمین سے اگائے گی، کھائے گی ملک کے اندر. یعنی میں بالکل آنسو آ گئے تھے یہ پڑھنے کے بعد. اس کے بعد جا کر جب مرزا شہزاد اکبر صاحب نے ٹویٹ لکھا، انہوں نے کہا جناب آخر رنگ بازی ہے، یہ 7 کنال زمین بھی نہیں بنتی بلکہ 6 کنال زمین بھی نہیں بنتی. یہ جو 31,680 مربع فیٹ لکھا گیا یہ جناب 5.5 کنال ٹوٹل زمین بنتی ہے. 5.5 کنال یعنی ایک طرف سے آپ بٹا ماریں گے تو دوسری طرف جا کر لگے گا. اور شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اتنی زمین بنتی ہے، اس سے بہتر ہوتا کہ جو برطانیہ کے اندر قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ اس قوم کے نام کر دیتے، وہ بیچ کر شاید ہمارے فورن ریزرو بڑھ جاتے، شاید اس ملک کے اندر چیزیں ٹھیک ہو جاتی. لیکن قاضی صاحب نے انصاف دینے کے بجائے یہ بہتر سمجھا کہ انہوں نے پاکستانی عوام کو یہ جناب زمین دینی ہے اور اس زمین کے اوپر ہم لوگ کاشتکاری کریں گے. اب اس کے اوپر قسمت خان صاحب لکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جانب سے قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت سے ملحقہ زمین عطیہ کرنے کے چرچے ہیں. 2020 میں ان کی جانب سے ڈکلیئر شدہ اثاثوں کی تفصیل کے مطابق زیارت میں ان کی وزارتی پلاٹ کا بڑا حصہ تو پہلے ہی حکومت کے غیر قانونی قبضے میں تھا. کیا یہ وہی زمین ہے؟ حکومتی قبضے سے کب واگزار ہوئی ہے؟ یعنی قاضی صاحب نے 2020 میں یہ کہا تھا کہ یہ جناب جو زمین ہے یہ حکومتی قبضے میں ہے. اب قاضی صاحب کہہ رہے کہ میں حکومت کو ڈونیٹ کر رہا ہوں، ریاست کو ڈونیٹ کر رہا ہوں. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ حکومت کے قبضے میں جو زمین تھی وہ کس طرح سے ڈونیٹ ہوئی ہے اور اس کا کیا ہوا ہے. اب جو اکانومی آف پاکستان یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، یہ لکھتا ہے قاضی فائد عیسیٰ ڈونیٹڈ 5.8 کنالز آف لینڈ ان زیارت ٹو دا گورنمنٹ آن پاکستان آن اٹس 77 اینیورسری. ان زیارت ایوریج لینڈ پرائس 14,000 روپے پر کنال. یہ جو قاضی صاحب نے زمین ڈونیٹ کی ہے، جس جگہ پر یہ ڈونیٹ کی ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے 14,000 روپے کنال اس کی قیمت بنتی ہے. 14,000 کنال والی زمین وہ ہوتی ہے جہاں پر بنجر ہوتا ہے، پتھر ہوتے ہیں،
جہاں پر خدا کی مخلوق بس نہیں سکتی, جہاں پر جانور بھی بعضوں کا مائگریٹ کرتے ہیں کہ اس جگہ پر نہ رہنا پڑے. اب یہ جو قاضی صاحب نے 31,580 اسکوائر فیٹ زمین ڈونیٹ کی ہے, اس کی معاوضت کے ساتھ ٹوٹل قیمت 80,000 روپے بنتی ہے جو قاضی صاحب نے ڈونیٹ کی ہے. یعنی 31,580 اسکوائر فیٹ کی جو قیمت ہے 80,000 روپیہ, تو قاضی صاحب نے 80,000 روپیہ جشن آزادی کے موقع پر اس قوم کو ڈونیٹ کر دیا ہے. قوم شکر گزار ہے قاضی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے 80,000 روپیہ ہمیں دے دیا ہے. 80,000 روپیہ ٹھیک ہے, 80,000 روپیہ ٹھیک ہے اس قوم کے لیے, ٹھیک ہے, چونکہ ہم نے 80,000 کے اوپر ہی چلنا ہے. حامد میر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آخر میں ضرور دیکھیے گا, اور عرش شریف صاحب کے اوپر کون سے کیسز اور کس طرح سے بنے تھے, برائے مہربانی یہ سن لیں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. یہ سوال آپ آپرا چوک میں یا لاہور کے مال روڈ پہ یا کراچی کے تارک روڈ پہ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ ارشد شریف کو جن مقدمات میں ملوث کیا وہ مقدمات کس نے بنائے تھے, کس نے کروائے تھے. بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے, آپ بار بار کیوں سننا چاہتے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے. اور اب اگر آج ارشد شریف کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تو آپ کس پہ شک کریں گے؟ انہی پہ شک کریں گے نا جنہوں نے مقدمات بنائے تھے. تو اس لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حامد میر جو ہے وہ ہمارا غلط نام لیتا ہے تو مجھے غلط ثابت کریں اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے یس کر دیں. آپ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.